بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کلاس نمبر 8 ہے۔ کلاس نمبر 8 میں ہم آج کیا سیکھیں گے؟ آج ہم کچھ یہ سیکھیں گے کہ ہم ان پیج میں کچھ تھوڑا بہت ڈیزائن کس طرح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کوئی بک دیکھی ہوتی ہے کہ ہر بک کے ہر صفحے پہ اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے، اور نمبر کے ساتھ سائڈ پہ جو ہے نا بارڈر پہ اوپر اس کتاب کا نام لکھا ہوتا ہے، دوسری طرف اس کا عنوان لکھا ہوتا ہے۔ یہ تقریباً اگر 300-400 صفحوں کی کتاب بھی ہوتی ہے تو اس پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو آدمی یہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ اس پہ یہ کس طرح ہر صفحے پہ یہ کون لکھے گا، اتنا ٹائم کس کے پاس ہے۔ تو اس کے لیے ان پیج میں ایک ماسٹر پیج کے نام سے ہے، جس پہ صرف آپ نے ایک بار ایک پیج پہ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ جو تمام جتنے پیجز ہوں گے، 400 یا 500 جتنے پیجز ہوتے ہیں، ان سب میں وہ سیٹنگ آٹومیٹکلی وہ سیو ہو جاتی ہے۔ ہر پیج پہ وہ نمبر آٹومیٹکلی سیو ہو جاتے ہیں۔ جیسے پیج نمبر 1 پر آپ نے کیا ہے تو پیج نمبر 2، 3، 4، 5، 6 میں بھی جو ہے نا اس نمبر چینج ہوتے کے ساتھ ساتھ ہی یہ جو ہے نا آپ کو لے کے چلے گا۔ یعنی اسی طرح یہ سب میں پھر ایک پیج میں آپ کو یہ ڈیزائن کرنی پڑتی ہے، ہر بار اس کی ڈیزائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہم یہاں تک پہنچے تھے، اس کے بعد یہ دوسرا جو ٹولز ہے لائن ٹولز، یہ آپ دیکھ رہے جسے لکیر سے بنی ہوئی ہے، اس کو لائن ٹولز کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم کسی آبجیکٹ میں جیسے یہاں پہ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہم کوئی نقشہ وغیرہ بناتے ہیں تو نقشے میں اکثر ہمیں لائن کی ضرورت اکثر پڑتی ہے، تو آپ اس کو یہاں سے اٹھا سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایرو کی یہاں سے آپ اس کو لائیں گے، پھر اس کے بعد آپ اس کو جو ہے نا موو کر سکتے ہیں، چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں، ریسائز بھی کر سکتے ہیں اس کو۔ اور اسی طرح اس کو یہاں سے پی ٹی بڑھا کے جو ہے نا 4 پی ٹی میں کرتا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا موٹا ہو گیا۔ اسی طرح اس کے کلر کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، یہاں سے ریڈ کلر ہو گیا، اور اسی طرح نیچے جیسے جو کلر ہوتے ہیں آپ سب اس کو لگا سکتے ہیں، سارے کلر اس کو بھی یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح اگر اس کو تھوڑا گھمانا چاہتے ہو، تھوڑا اوپر کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں سے آپ یہاں پہ 90 زاویے کی ڈگری میں آپ 90 لکھیں گے اور اس پہ انٹر کریں گے تو یہ بالکل سیدھا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر 45 کریں گے تو 45 ڈگری زاویے کے مطابق یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ آپ اس کے ساتھ ہر قسم کا وہ کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ٹولز ہے یہ پولیگون ٹولز کو کہتے ہیں۔ یہ ٹول جس طرح ہم اوپر باکس بناتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، لیکن ہم اس باکس میں اس طرح ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے۔ جیسے میں اس باکس کو لیتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہو اس باکس کو میں یہاں سے تو چھوٹا کر سکتا ہوں، یعنی دونوں طرف سے چھوٹا ہو رہا ہے، لیکن اس باکس کے اس کونے کو یہاں نہیں لا سکتا، وہاں نہیں لے جا سکتا۔ لیکن یہ کام آپ کا یہ باکس کرے گا، جس کو میں نے کہا پولیگون ٹول، جس طرح کچھ نام ہے اس کا۔ آپ اس کو یوں کریں گے تو اس کے بعد آپ اس پر یہاں آئیں گے، کوئی ٹول ایرو کی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں آئیں گے، یہاں آنے کے بعد یہ دوسرا باکس بن گیا۔ آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے، اس ٹولز کو جیسے میں نے سیلیکٹ کیا، اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے، جیسے یہاں پہ پلس کا نشان بنتا ہے اس کو پکڑ لیں گے۔ آپ اس کو نیچے یہاں لا سکتے ہو، اسی طرح اس کو بھی لا سکتے ہو یہاں پر، یعنی اس کو جیسے آپ گھمانا چاہو جس طرح بھی آپ کر سکتے ہو۔ لیکن دوسرے باکسوں میں آپ یہ نہیں کر سکتے تھے، جیسے میں نے اس سے یہ بنایا، کچھ بھی آپ اس کے ساتھ یوں کر سکتے ہو، گھما سکتے ہو۔ جیسے میں اس کو جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوتا ہے کچھ ڈیزائن کچھ اس قسم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ یہ اس کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اس ٹولز کو کہیں بھی آپ جو ہے نا چھوٹا بڑا کر سکتے ہو اور اس کو موو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہم کچھ ڈیزائن بنانا چاہیں گے، جیسے کوئی بکس ہم لینا چاہتے ہیں تو اچھا، یہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں، اس پر رائٹ کلک کر کے بھی کلیئر پر بھی کلک کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اس کو سیلیکٹ کر کے آپ دیکھیں کی بورڈ کے مدد سے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو چلیے تو کچھ ڈیزائن کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے جیسے ایک باکس لیا، جیسے ہم اکثر لیتے ہیں، اس باکس کو لیتے ہیں، اس میں ہم کلر فیڈ کرتے ہیں یہاں پر، پھر اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو یہ تھوڑا اس باکس کو لیتا ہوں تاکہ ڈیزائن ہمارا پرفیکٹ آئے۔ اس کو میں لیتا ہوں، اس کے بعد میں اس میں کلر فل کرتا ہوں، بلیک کلر۔ اب اس کے اوپر میں ٹیکسٹ کے لیے ایک ٹیکسٹ کا ایک باکس لیتا ہوں، جیسے عنوان کے لیے یا مضمون کے لیے، جیسے ہم کوئی خط کسی کو بھیجتے تو اس کے شروع میں ایک بلیک بیک گراؤنڈ بلیک ہوتا ہے، اوپر لکھائی وائٹ ہوتی ہے، یعنی ٹیکسٹ وائٹ ہوتا ہے۔ جیسے میں لکھتا ہوں، اس کے سائز بڑھا دیں، 48 کر دیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے تو
بلیک تھا جس کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم اس کو سلیکٹ کریں گے سوری سلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو وائٹ کلر دے دیں۔ وائٹ کلر دینے کے بعد آپ دیکھ رہے کہ یہ ہمارا یہاں پر واضح ہو چکا ہے۔ فونٹ اس کا تھوڑا بڑا ہے تو فونٹ کو میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں۔ یہاں سے میں اس کو جو ہے نا 350 کر لیتا ہوں۔ آپ اس کو یہاں پر سینٹر پہ کر سکتے ہو، یہاں سے بھی اس کی سیٹنگ آپ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہو۔ اسی طرح آپ اس کے بارڈر کو چینج کرنا چاہتے ہو یہاں سے، جیسے میں اس کے یہ والا بارڈر دینا چاہتا ہوں، اس کی پی ٹی جو ہے نا تھوڑا بڑھا کے، اس سے بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں جس طرح بھی آپ اس کو گھمانا چاہتا ہوں۔ اب اس کو میں جو ہے نا اس کے بلیک کو ختم کر کے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کس طرح خوبصورت سا یہ بارڈر بن گیا، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، جیسے میں آپ پورے صفحے کو آپ بارڈر دینا چاہتے ہو، جیسے میں آپ اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں، یہ پورا پیج ہے، پورا پیج کو آپ ایک خوبصورت سا بارڈر بھی دے سکتے ہو، جیسے میں نے یہاں سے لیا اور یہاں پر میں نے اس کی 3PT کر کے، اور اس کے بعد میں نے اس کا ڈیزائن یہاں سے یہ لیا۔ اب میں اس کو زوم کرتا ہوں، جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ جیسے ہی میں نے اس کو زوم کیا تو زوم کے ساتھ آپ اس کا یہاں پر اس کا بارڈر آپ صاف اور واضح دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں نے اس کو جو ہے نا زوم کرنے کے بعد آپ لوگوں کو دکھایا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک باکس ڈیزائن کر کے اس کے علاوہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ میں اس کو جو ہے نا زوم آؤٹ کرتا ہوں یہاں سے، اور اس بارڈر کو میں یہاں سے، اچھا اس بارڈر کو بھی آپ اندر پیج کو، پورے پیج کو کلر دینا چاہتے ہو، جیسے اس بارڈر کے اندر والے ایریا کو میں کلر دینا چاہتا ہوں، تو یہاں سے آپ آرام سے اس کو کلر دے سکتے ہو۔ یعنی یہ جو تھوڑی بہت ڈیزائن ہوتی ہے جیسے کولر ڈرا وغیرہ میں ہم نہیں کر سکتے، تو یہاں سے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس پیج کو کلر دے دو، اس پہ ٹائپنگ کر سکتے ہو، ٹائپنگ کر لو، تو ٹائپنگ بالکل آسانی سے آپ کر سکتے ہو۔ تو ٹائپنگ کے لیے آپ نے جو ہے نا یہاں سے ٹیکسٹ باکس لینا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں جب بھی اس ڈیزائن والے باکس کو آپ لیتے ہو تو اس کے اندر ٹیکسٹ نہیں لکھا جاتا، اس کے لیے آپ کو ٹیکسٹ باکس لینا پڑے گا۔ اس کے اوپر سے آپ، جیسے میں یہاں پر ٹیکسٹ لکھنا شروع کر دیتا ہوں، جیسے میں لکھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کو میں یہاں پہ ایرو کی پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ٹیکسٹ ہمارا اس کلر کے اوپر آ چکا ہے، لیکن یہ جو لکیر نظر آ رہی ہے یہ پرنٹ پہ نہیں ہے یہ۔ اسی طرح آپ یہاں سے جو ہے نا اس کو چینج کر سکتے ہو۔ اسی طرح میں یہاں پر ایک اور باکس لیتا ہوں، اس باکس کی مدد سے جو ہے نا آپ اس باکس کے بارڈر کو چینج کرنا چاہتے ہو، جیسے اس باکس سے، جیسے میں نے آپ کو کوئی سا بھی کلر اس کے اندر دے دے اور باہر بارڈر پر دوسرا کلر دے دے، بارڈر کو تھوڑا بڑھا دے، جیسے میں یہاں پہ بڑھا دیتا ہوں۔ اب اس کے اندر جو ہے نا جیسے میں لکھتا ہوں ماشاءاللہ لکھتا ہوں، اس کے فونٹ کو سائز کو میں جو ہے نا بڑھا دیتا ہوں اور سینٹر کر دیتا ہوں یہاں سے۔ تو آپ دیکھ رہے ہو تو اس کو میں بلیک کے ساتھ جو ہے نا یہاں فونٹ کے سائز کو، ہر چیز ان پیج میں یہ ہوتا ہے کہ جس آبجیکٹ پہ آپ کام کرنا، جس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہو، جس کو کلر دینا چاہتے ہو، اس کو سلیکٹ کرنا لازمی ہے۔ جیسے میں یہاں پر اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں، ریڈ کلر میں نے دے دیا، تو آپ اس کو یہاں سے کر سکتے ہو، یہ جیسے ریڈ کلر ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ اور اسی طرح اس کو میں جو ہے نا یہاں سے گرے کر دیتا ہوں، تو آپ دیکھ رہے کہ گرے کلر ہے۔ اور دوسرا آدمی یہاں سے پریشان ہوتا ہے، جیسے میں یہاں سے ٹیکسٹ ٹول پر کلک کرتا ہوں، پھر اپنے پیج پر کلک کرتا ہوں، تو ہمارے یہ جو آبجیکٹ ہے یہ اکثر تقریباً یہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو، اس کی پریشانی اتنی نہیں ہے، یہ غائب جب ہو جاتا ہے لیکن پھر آپ دوبارہ ایرو کی پر کلک کریں گے تو یہ دوبارہ نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے تھوڑی بہت ڈیزائن ان پیج کے ذریعے کر کے آپ لوگوں کو دکھا دی کہ آپ کر سکتے ہو۔ اسی طرح میں جو یہاں پر جیسے آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے نا پیج بنایا ہوتا ہے، جیسے آپ پمفلیٹ وغیرہ میں دیکھے ہوتے ہیں کہ خوشخبری لکھی ہوتی ہے، جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں، اس خوشخبری کو پیج کے کونے پر تھوڑا گھمایا ہوا ہوتا ہے، جیسے میں اس کو گھمانا چاہتا ہوں، تو یہاں پر آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا، یہاں پر میں 45 ڈگری 45 لکھ کے انٹر کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو باکس کو ریسائز کر دیتا ہوں، یہاں کونے پہ آپ لا سکتے ہو، یہ دیکھ۔ اس طرح آپ
اور آبجیکٹ کو گروپ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس آبجیکٹ کو سیلیکٹ کر کے نیچے باکس کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول الٹر جے پریس کرنا ہوگا، تو یہ باکس آپ کا جو ہے نا گروپ ہو چکا ہے، ٹیکسٹ باکس اور دوسرا باکس۔ اسی کے ساتھ آپ اس کو گروپ کرنا چاہتے ہوں تو ان دونوں کو سیلیکٹ کریں، کنٹرول الٹر جے پریس کریں، تو یہ دیکھ رہے ہیں میں ایک کو ریموو کروں تو دوسرا بھی موو ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کو ان گروپ کرنے کے لیے کنٹرول الٹر یو پریس کریں گے تو یہ ان گروپ ہو جائے گا، یہ دیکھ رہے ہیں ان گروپ ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ اس کو اور بھی خوبصورت کر سکتے ہو، یہ جیسے خوشخبری ہے، اس کو میں مزید خوبصورت کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہاں سے، جیسے یہ باکس میں نے لیا، اس باکس کو میں نے جو ہے نا بلیک کلر دیا، اور پھر اس کے بعد اس کے کلر کو میں نے جو ہے نا پہلے وائٹ کیا، اس کے بعد اس کو بھی میں نے جو ہے نا 45 پہ جو ہے نا یوں گھمایا، اس کے بعد میں نے اس کو یہاں لگایا، اس کے اوپر اس کو پیسٹ کیا، یعنی ان پیج بھی ایسی ہے کہ آپ ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں، کمپوزنگ بھی تھوڑی بہت اس میں کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان پیج کو صرف ٹائپنگ کے لیے سمجھو، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو تھوڑا بہت کمپوزنگ کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت ڈیزائننگ بھی اس میں کر سکتے ہو آسانی سے۔ دوستوں امید کرتے ہیں آج کی کلاس نمبر 9 آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا آپ نے، اور دوستوں کو بھی اس ٹیوٹوریل کے بارے میں ضرور بتائیے گا اگر آپ بتانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے بتا دیے تو آپ کمنٹ ضرور کریں، کوئی سی بھی ان پیج کے حوالے سے کسی کورس میں کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ ہمارے کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں گے تو اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہمارے ایڈوب اور کوروڈرا کے کورسز بھی آنے والے ہیں، آپ اس کو بھی دیکھتے رہیے، ہمارے پیج کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔